میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ لطیف کھوسہ صاحب کے بیان کو آپ سب سے پہلے کتنی امپورٹنس دیں گی، اور یہ جو تاثر ہمیں ہمیشہ سے ملتا رہا اور یہ ہم نے باتیں میڈیا پر بھی سنی کہ نون میں سے شین نکلے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب نے واقعی وزارت عظمیٰ چھینی ہے اپنے بڑے بھائی سے؟ بہت شکریہ روما، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے لطیف کھوسہ کی بات کو سیریس لے لی ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں ایک بیان تو ان کی طرف سے آیا نا۔ آپ دیکھیں نا ذرا تھوڑا سا لطیف کھوسہ کی بیک گراؤنڈ ابھی دیکھ لیں، ریسنٹ بیک گراؤنڈ میں، پرانی بات نہیں کر رہی ہوں۔ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں پی ٹی آئی میں؟ آپ کو وہ لیکڈ وہ آڈیو تو آپ نے سنی ہوگی جو پیرنی صاحبہ کے ساتھ جی کہ میں نے کہہ دیا ہے ساروں کو کہ ہمارے تو سارے کیس لطیف کھوسہ لڑے گا۔ تو لطیف کھوسہ بیسکلی اس وقت نیشنل اسمبلی میں اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ وہ پیرنی صاحبہ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو پچھلا کینڈیڈیٹ تھا ان کا وہ بزدار تھے چیف منسٹر، اور جو حشر ہوا وہاں پہ پنجاب میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بھی لطیف کھوسہ صاحب بھی جو ہیں انہوں نے چونکہ فری مقدمے لڑے ہیں عمران خان کے، پیسے نہیں لیے کیونکہ ورنہ تو ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک انعام ملا ہے ان کو، اور انعام تو ملا ہے لیکن وہ میرے خیال میں ان کو مشورہ دوں گی کہ اب آپ ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جب بھی آپ کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے میڈیا پہ تو آپ سوئے ہوتے ہیں، تو آپ تو ٹیکس پیئر کے میرے خیال میں پیسے ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ جا کے وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی بیان دیتے ہیں نا یہ صرف سیاسی بیان ہوتا ہے۔ ان سب کی جو حسرتیں تھیں اور جو خواہشات تھیں وہ اب ملیہ میٹ ہو گئی ہیں، وہ دم توڑ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، اور ان نون لیگ کے جو روئے رواں ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ بینک بھی ان کا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ان کی ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے بہت کلیئرلی اپنی سپیچ میں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی آئے گی، اور اگر سمپل میجورٹی آتی تو پھر میں پرائم منسٹر ضرور ایکسیپٹ کرتا اور میں بنتا، لیکن چونکہ ہمارے پاس نہیں آئی اور ہمیں الحاق کر کے حکومت بنانی پڑے گی، اس لیے میں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ چونکہ ان کا تجربہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ 16 مہینے، تو وہ جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ پہ آئیں گے۔ تو یہ بھی ڈیسیجن میاں محمد نواز شریف کی تھی، اور یہ ان لوگوں نے آپ دیکھیں نا ان کے پاس کوئی اب جواز تو رہا نہیں ہے۔ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہیں، بڑی زبردست طریقے سے پنجاب کی حکومت ان کے انڈر چل رہی ہے، ادھر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈائریکشن مل رہی ہے پاکستان کو، معیشت اس کی بہتر ہونے جا رہی ہے، سعودی عربیہ کا بھی ڈیلیگیشن آیا، اب ایران کے پریزیڈنٹ آئے، اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے 1 سال کے اندر اندر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بات ان کو نہایت تکلیف دہ ہے، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں، بیانیہ ان کا پٹ گیا ہے سارا، تو اب یہ اس ٹائپ کی باتیں کرنے سے ان کو کیا حاصل ہونا ہے؟ اچھا ایک اور یہ چیز کہ جی نون لیگ میں ویسے ہم نے گروپنگ کا تو ہمیشہ سے سنا ہے، اس کے کچھ ایویڈنسز بھی موجود رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے قریبی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ صاحب ضمنی انتخاب کے میں بھی ان لوگوں نے ایز سچ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں جماعت نے ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا یا دوبارہ انتخاب نہیں لڑوایا؟ ماضی میں ہم نے دیکھا شاہد خاقان صاحب اپنی سیٹ ہارے تو پھر ان کو ضمنی انتخاب میں جو تھا وہ جتوایا گیا۔ سو یہ لوگ کیوں اس وقت جو ہے وہ اس سارے سسٹم سے آؤٹ رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے لطیف کھوسہ صاحب کے یہاں پہ بیان کو تو تقویت مل رہی ہے نا کہ وہ پھر حکومت سے باہر رہے ہیں اور وہ جواب دہی بھی کل کو نہیں کریں؟ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ تو خود ان کی خواہش نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں لڑنا چاہ رہا ہوں انتخاب۔ سعد رفیق کی جو ہے بات، وہ جو NA 119 کی جو سیٹ تھی وہ اصولی طور پہ علی پرویز صاحب کی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی مریم نواز صاحبہ کے لیے اس کو خالی کیا تھا، یعنی کہ وہ حلقہ ان کا تھا۔ اب یہ تو بات اصولی طور پہ غلط ہے نا کہ آپ کسی اور کو لا کے اس حلقے میں بٹھا دیں، جبکہ ایک شخص نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، اپنے لیڈرشپ کے لیے، تو وہ سیٹ تو انہی کو جانی تھی، ایک ہی NA کی وہ سیٹ تھی، اور 132 والی جو ہے وہ قصور والی جو ہے وہ ان کو رشید صاحب کو جانی تھی، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سٹالورڈ ہیں پرانے وہاں پہ، تو سیٹیں تو 2 ہی تھیں ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی۔ تو باہر رکھنے کا تو دیکھیں ہر پارٹی میں جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے،
اور وہ ٹیم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے اس ٹیم پہ. تو یہ حق ہے, یہ ہر ایک کا حق ہے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اگر کچھ لوگ ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جن کو ٹرسٹ کرتی ہیں وہ ان کو ساتھ اپنے رکھتی ہیں. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب ہیں, اسی طرح سے بانی صاحب تھے, اور ان کی بھی پارٹی میں آپ کو 2 سٹریمز نظر آتی تھیں. ایک شاہ محمود قریشی کی سٹریم تھی, ایک جہانگیر ترین کی سٹریم تھی, اور ایک وہ اب حامد خان کی بھی سٹریم چل رہی تھی ساتھ ساتھ. تو یہ ہوتا ہے اوپر نیچے, سب پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے.